کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہمیں یوں سمجھیے زندگی کو آسان بنانے کا ایک فارمولہ عطا فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ آپ یقین کریں جس نے اس فارمولے پر عمل کر لیا نا، اس کی زندگی آسان، اس کی فیملی خوش، اس کے دوست راضی، وہ ہر جگہ ترقی کرنے لگتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، ایک دکاندار ہے، سودا بڑا اچھا ملتا ہے، مگر جب جاؤ اس کی زبان پر سختی ہے، گالیاں ہیں، جھاڑتا ہے، سودا ایسے دیتا ہے جیسے بھیک دے رہا ہے۔ ادھر گاہک جائیں گے، یہ ایک ایسا دکاندار ہے جو ہر آنے والے گاہک سے محبت سے بات کر رہا ہے، پیار سے بات کر رہا ہے، طبیعت بھی پوچھ رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے بڑا با اخلاق ہے۔ اخلاق کی برکت سے کاروبار بھی بڑھتا ہے، اخلاق کی برکت سے عزت بھی بڑھتی ہے، ترقی ملتی ہے اس کو۔ ایک ہی ادارے میں دو بندے جاب کر رہے ہیں، ایک سب سے دوستی، پیار، محبت، ٹیک کیئر کرنے والا، اور ایک سب سے لڑنے والا۔ بتاؤ ترقی کس کو ملے گی؟ با اخلاق کو ترقی ملے گی۔ یعنی یہ وقولوا قولا، یہ جو فرمایا نا قرآن کا جو حکم ہے کہ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ آپ کے کاروبار میں ترقی کروا دے گا، یہ آپ کی نوکری میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کی عزت میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کے فیملی میں محبتوں کو بڑھائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا حکم جو ہے نا، وہ میری پوری لائف کو آسان کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگوں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کے زبان سے انگارے جھڑتے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ میں کتنوں کا دل توڑ رہا ہوں، کتنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور واقعہ سنیے، نبی پاک کے سمجھانے کا انداز، ایک ہمارے سمجھانے کا انداز۔ پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہے تلاوت کیسے کرتے ہیں، پتہ نہیں مسجد کا ادب کیا ہے، ایسے ڈانٹ کے سمجھائیں گے کہ بندہ پہلے ڈر جائے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اور وہ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، اپنا ہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں شروع میں جب اسلام میں نماز فرض ہوئی نا، تو نماز کے دوران باتیں کرنے کی اجازت تھی۔ یہ حکم بعد میں آیا کہ اب نماز میں بات چیت نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ چکا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حکم آ گیا ہے۔ میں اس دن وہ نہیں ہوں گے محفل میں، تو کہتے میں آیا اور نماز شروع ہو گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، میں پیچھے نماز میں حاضر ہو گیا۔ تو کہتے ہیں چھینک آئی ایک شخص کو، تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ نماز کے دوران۔ تو صحابہ کرام کچھ تھے جنہوں نے مجھے بڑی تیز نظروں سے دیکھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کیوں دیکھ رہے ہو مجھے تیز نظروں سے؟ نماز میں وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ تو اب لوگوں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ مجھے خاموش کرنا چاہ رہے، یہ بول نہیں رہے مگر مجھے اشارے سے سمجھا رہے کہ بولنا نہیں ہے۔ کہتا ہے میں نے نماز کمپلیٹ کر لی۔ جب نماز پوری ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور نبی پاک سے بڑھ کر بہترین سمجھانے والا کون ہے، بہترین معلم کون ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ جھڑکا، بلکہ فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرتے، نماز میں تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بس نبی پاک نے بٹھا کر مجھے یہ سمجھا دیا۔ یہ بھی تو ایک انداز ہے نا، ایک بندے کو حکم پتہ ہی نہیں ہے اور آپ جناب اس پر چڑھ دوڑے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اگر آپ نے اسلام کی بات سکھانی ہے، دین سکھانا ہے، پہلے ایک بات سمجھیے، اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی نیکی کے کام کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو ایک بار یاد رکھیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں تو کوئی ہے جو اس کو بگاڑنا بھی چاہتا ہے۔ جب بھی بندہ اللہ رسول کی بات کرے گا نا، تو اس کی مائنڈ میں ہونا چاہیے میرا ایک دشمن ہے جو اس بندے کو دین کی طرف نہیں آنے دینا چاہ رہا، کیونکہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا۔ یعنی آپ سارے ماشاءاللہ جو مسجد میں آئے ہیں نا، تو ایک طاقت تھی جو آپ کو روکتی رہی، اور آپ اس کو یوں سمجھے چیرتے ہوئے آ گئے مسجد میں، ماشاءاللہ ایمان مضبوط تھا۔ لیکن ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے، شیطان پہنچنے نہیں دیتا، یار اگلی بار جائیں گے، آج گرمی بڑی ہے، چلو یار آج رہنے دو۔ گھر سے نکلا تھا حالانکہ نماز کے لیے، مگر شیطان نے بدل دیا۔ تو آلویز جو دین کا داعی ہے اسے یہ سوچنا ہوگا، جو کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، شیطان دور کرنا چاہتا ہے، ہم دونوں کی لڑائی چل رہی ہے۔
जरा सी मैंने सख्ती की तो ये बंदा शैतान की मान के दूर चला जाएगा। नरमी, प्यार, मोहब्बत इतना दो कि वो शैतान की ना माने, आपकी बात माने और अल्लाह रसूल की तरफ आ जाए। लेकिन अगर समझाने वाला ही सख्त हो गया है, समझाने वाला ही डांटने वाला हो गया, तो फिर तो बहुत आसानी से शैतान दूर लेके चला जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है उन तमाम लोगों के लिए जो टीचर्स हैं, जो वालिद हैं, जो तंजीम के बड़े हैं, जो किसी कम्युनिटी के बड़े हैं, किसी खानदान के बड़े हैं। अगर आपको अल्लाह ने मकाम दिया और आप लोगों को कुछ गाइड करना चाहते हैं, यू हैव टू बी सॉफ्ट, नर्म, शफकत आपकी जबान से फूल झड़ने चाहिए, क्योंकि आपका मुकाबला शैतान से है। वो चाहता ही ये आप बदअखलाकी करें, मैं लोगों को ले जाऊं। और ऐसा होता है, कई बदकिस्मती से दीन की बात करने वाले भी इतने सख्त होते हैं कि लोग फिर दीन से दूर हो जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, खुदा के वास्ते ऐसा मत। शैतान खींच रहा है और ये बंदा आपकी बात सुनने आ गया है। अब तो प्यार से बात कीजिए, अब तो मुस्कुराकर बात कीजिए, अब तो नरमी की बात कीजिए। तो इंशाअल्लाह अगर इस बात पर अमल करेंगे तो अल्लाह ने चाहा जिंदगी में बड़ी तरक्कियां और बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आमाल में हिदायत नरमी से चाहिए कि सख्ती से जिद ना बढ़े। अल्लाह करे ये बात हमें समझ आ जाए। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह किसी को समझाना है, इसमें भी बड़ी गलती होती है। सबके सामने लोग समझाते हैं, ये मेरा बेटा जो है ना, अच्छा रिश्तेदार आए घर पे, मेहमान आए हैं और उनके सामने कह रहे हैं ये बेटा मेरी बात मानता नहीं है, बहुत तंग करता है, जरा आप भी इसे समझा दें। क्या अब वो समझेगा आपकी बात? सबके सामने आपने जलील कर दिया। बल्कि हमारे साथ भी होता है कि किसी बुजुर्ग, किसी आलिम दीन के पास अपने बेटे को लेकर लाइन में लगकर आते हैं और कहते हैं मेरा बेटा बड़ा शरारती है, मुझे बहुत तंग करता है, आप जरा इसको समझा दें। आप सोचें, आपने उस बेटे को उस दीनदार आदमी के सामने जलील कर दिया, वो कैसे अपने बाप से मोहब्बत करेगा? होना क्या चाहिए था? वालिद आकर कहता मेरा बड़ा प्यारा बेटा, हज़रत इसके लिए दुआ कर दें। ये भी तो हो सकता है, दुआ ही करवानी थी, उसकी बुराई करना जरूरी है सबके सामने। और हो सकता है आपका ये जुमला बेटे के दिल में आपके लिए नरमी डाल दे कि यार मैं अब्बू को इतना तंग करता हूं, अब्बू फिर भी जाके एक आलिम दीन के पास, एक बुजुर्ग के पास जाकर क्या कह रहे हैं कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दे, मेरा प्यारा बेटा है। कितना ये तो तरीका होता है दिल में मोहब्बत डालने का। हम खुद ही अपने बच्चों, अपने छोटों से अपने दिल में मोहब्बत दूर कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह एक और कहानी क्या होकर आजकल लोग हो गए हैं, सोशल मीडिया पे समझाना है। अब मुझे एक बात बताएं, आपने किसी एक बंदे को समझाना है, उसको वीडियो पे समझाएंगे आप है? अब वीडियो पे आप समझा रहे हैं तो शैतान हो सकता है उसको जिद हो जाए। अच्छा, आपने उसको समझाया या उसकी कोई बुराई बताई और उसने वो बुराई खत्म कर भी ली, तो ये हजारों लाखों लोगों को आपने उसकी बुराई बताई, उसका अजाब किस पर है? उसका गुनाह किस पर? ये कौन सा तरीका है कि आपको किसी फर्द से प्रॉब्लम है और आप उसको सोशल मीडिया पे समझा रहे हैं, वीडियो के जरिए समझा रहे हैं? ये तो अजीब हो गया, ये दुश्मनी बढ़ाने वाली बात है, ये शैतान को खुश करने वाली बात है। अल्लाह करे कि ये लोगों को बात समझ आ जाए कि एक जुमला याद कर लें, जिसने किसी को सबके सामने समझाया उसने उसको जलील किया, और जिसने किसी को अकेले में समझाया उसने उसको जीनत बख्शी। हाँ, अगर प्यार है ना किसी से, समझाना है तो अकेले में, हजरत आपने पर्ची लिख दे, मैसेज कर दे कि ये आपके बयान में प्रॉब्लम था, ये आपके अंदाज में प्रॉब्लम था, या कोई भी आपकी फैमिली का इशू है, आपके दोस्तों में इशू है, जरा अकेले में आपसे बात करनी है प्यार से। अच्छा, इसमें भी एक अंदाज इख्तियार किया जा सकता है कि आपने उस दिन जो ये बात कही थी, शायद हो सकता है मेरे सुनने में गलती हुई हो, अगर ऐसा कहा था तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, है प्यारा भाई, नाराज मत होइएगा। ये भी तो एक अंदाज है ना, आप असल समझाना चाहते हैं। और अगर आप लड़ना चाहते हैं, जलील करना चाहते हैं, तो फिर अपने दिल से पूछिए, इससे सुलो नहीं होती है। कुरान का हुक्म याद रखिएगा कि लोगों से अच्छी बात कहो। अब आखिरी बात, बड़ी कमाल की बात है, अगर आप ये समझ जाए ना तो मैं समझता हूं इस पूरे बयान का जो इत्र है वो इस गुफ्तगू में है कि अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, समझाने वाला दुनिया में कोई भी हो, आज के दौर में कोई हजरत मूसा और हजरत हारून से अफजल नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी है ना, और जिसे समझाया जाए वो कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, वो फिरौन से बड़ा गुनाहगार नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है?
یعنی آج اگر کسی کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے، کتنا ہی اس نے آپ کو کیوں نہ ستایا ہو، کتنا ہی وہ غلط آدمی کیوں نہ ہو، گناہوں میں وہ فرعون سے بڑھ نہیں سکتا. اور ہم میں سے سمجھانے والا کوئی بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بڑھ نہیں سکتا. دو ایکسٹریم ہو گئی نا، سمجھانے والا بھی ٹاپ پہ ہے اور گناہگار بھی سب سے بڑا ہے. مگر جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اللہ کریم نے کیا انہیں ارشاد فرمایا تھا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم اس سے نرم بات کہنا. قرآن حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو کہہ رہا ہے کس سے نرم بات کرنا؟ فرعون سے. یار کسی فرعون سے بڑے گناہگار سے مل لیا آپ نے جو اس سے سختی کر رہے ہو. سمجھیے، یا حضرت موسیٰ سے زیادہ اچھا سمجھانا آتا ہے آپ کو. اتنی دو ایکسٹریم مل رہی تھی، مگر آرڈر کیا تھا کہ نرمی سے بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات آپ سمجھ لیں، اگر آپ سمجھانا چاہتے ہیں یہ سختی سے نہیں ہو سکتا. آپ لڑنا چاہتے ہیں پھر وہ آپ کی مرضی ہے، وہ پھر آپ اللہ کو جواب دیں کہ آپ لڑائی جھگڑے والے ہیں. اگر آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ کہ یار اس بندے کی غلطی دور کرنی ہے یا اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، آئندہ یہ نہ کرے، تو یہ کام نرمی سے ہوگا. وہ سختی سے بگڑنے کا چانس ہے، دشمنیاں ہو جاتی ہیں. وہ ایک بات ہے نا، ایک بندہ کہیں جا رہا تھا، سر پہ اس کے کانچ کی چوڑیاں تھی اور اس کا پورا ایک گٹھڑ تھا. تو ایک پولیس والا آیا کوتوال، اور اس نے آ کر ڈنڈا مارا اس میں. کہ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہتا صاحب تھوڑی دیر پہلے تو چوڑیاں تھیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ ڈنڈا مار کر پوچھ رہے ہیں تو ٹوٹ گیا جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ تو چورا چورا ہو گیا. تو ہم بھی بعضوں کا ڈنڈا مار کے جو ہے نا سیدھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا پہلے ہی مٹکے میں سوراخ کر دو، اب جتنا پانی ڈالنا ہے تو پانی نے لیک ہی ہو جانا ہے، پانی بھرنا نہیں ہے. اب آپ ڈالے جائیں پانی، اب آپ سمجھاتے جائیں. پہلے تو سوراخ کر دیا آپ نے، کسی کو گالی دے کر ڈانٹ کر ذلیل کر کر اب بٹھا کے سمجھا رہے ہیں. آپ اس کے مٹکے میں سوراخ کر چکے ہیں، اب ڈالے جائیں، وہ نکل رہا ہے، جو بھی ڈال رہے وہ نکل رہا ہے. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہے فلاح و کامرانی، نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. صدقہ خیرات کی بات ہم بہت ساری کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آج آپ کو ایک کمال کا صدقہ بتاتا ہوں، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. غریب لوگ ذرا اور غور سے سن لیں، امیر بھی سنیں، کیونکہ امیر بھی کون سا روز خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بغیر خرچے کا صدقہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی بات صدقہ ہے. آئے ہائے، یعنی صرف مال سے صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر معمولی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم باتیں کرنا بھی صدقہ ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا اعمال نامہ منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. ہم مر جائیں گے، اب نیکیاں نہیں کر سکیں گے. مرنے کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. مگر فرمایا 3 باتوں کے علاوہ 3 چیزیں جاری رہتی ہیں مرنے کے بعد بھی. نمبر 1، علم بندہ چھوڑ کر جائے، حدیث پاک کا مضمون ہے جو باقی رہے لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں. تو علماء کتابیں لکھ کر جاتے ہیں، طلباء چھوڑ کر جاتے ہیں، پھر پیچھے علم چلتا رہتا ہے اور ان کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا ہے. دوسرا فرمایا صدقہ جاریہ، بندہ زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائے، صدقہ جاریہ والے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، درخت لگا دیا، بہت سارے ایسے کام ہیں جو جاری رہتے ہیں. تو بندہ دنیا سے چلا جائے گا، وہ نیکی چلتی رہے گی، اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا. تیسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جب نیک اولاد ہو اور وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے، تو مرنے کے بعد والد کو یا اس کی والدہ کو قبر میں اس کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. پھر اولاد حافظ قرآن ہو، اللہ اکبر. حفظ قرآن کے فضائل اس قدر بیان ہوئے. احادیث کا مضمون ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے نا، وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، بروز قیامت وہ اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا.
اتنے گناہ ہو گئے تھے کہ جہنمی بن گئے تھے، مگر حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کو گویا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ قیامت کے دن جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، ان کے والدین کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ پوچھیں گے یا اللہ یہ عزت، یہ اکرام کس وجہ سے؟ فرمایا جائے گا تمہاری اولاد کے قرآن کو تھامنے کی وجہ سے۔ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے اپنے بچے کو بغیر نیکی پڑھنا سکھایا تو اللہ تعالیٰ اس بات کو 14ویں رات کے چاند کی مانند اٹھائے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا پڑھ۔ جب بھی وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ بلند فرما دے گا، یہاں تک کہ وہ پورا قرآن پاک ختم کر لے۔ سبحان اللہ، بچے کو قرآن سکھانا کس قدر فضیلت کا باعث ہے۔ آج نارملی ہم یونیورسٹیز، کالجز اور دنیا بھر کی تعلیم سکھانے کی فکر تو کرتے ہیں۔ اے میرے نیچے اسلامی بھائیوں، کیا اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی ہمیں فکر ہے؟ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا بڑا زبردست طریقہ موجود ہے، سسٹم موجود ہے۔ خود بھی قرآن پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ یہ بڑا مجرب ایک عمل ہم نے دیکھا، بزرگوں سے سنا کہ جس کی یہاں بیٹا نہ ہوتا یا بیٹی کی تمنا ہو، وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دے کر یہ تمنا کرے کہ یا اللہ ان کی برکت سے جو بیٹا عطا فرماؤ، جب بیٹا عطا ہوگا تو میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا۔ کئی حمزہ ملے مجھے، یہ بتایا تھا، ہم نے وہاں جا کے نیت کی اور یہ حمزہ ہمیں ملے۔ تو چلے جو نہیں جا سکتے آج ان کا تصور کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے صدقے بیٹا عطا فرما دے۔ ہم بیٹا نبی پاک کے مبارک چچا کے نام پر حمزہ رکھیں گے۔ میرا کریم مولا دینے والا ہے اور ہر چھوٹے سب کے ہم پر بھی کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، حافظ قرآن کے حوالے سے ایک بڑی پھول اور دوں، یہ غفران بیٹا کے لیے بھی ہے، یوسف بھائی کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی، کہ جب آپ کے بچے یا بچی حافظ قرآن بن جائے نا، ہمارا بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے یہ حافظ بن جائے۔ میرے حساب سے حافظ بنانا آسان ہے، حافظ برقرار رکھنا مشکل ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑی ہوگی نا، اس کی زندگی میں اور مصروفیات بھی آئیں گی، تو اب حفظ بھلا دیتے ہیں لوگ۔ تو اس کا شاندار طریقہ یہ ہے کہ اب حافظ بن گئے، اب مرتے دم تک قرآن یاد رہے، اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ روزانہ دہرائی بھی ہوگی، جب کاروبار نوکری پہ لگ جائیں تب بھی روز کا 1 گھنٹہ مخصوص کرنا پڑے گا جو قرآن کو دہراتا رہے۔ ہر رمضان میں مصلی سنائیں تاکہ یہ حفظ باقی رہے، ورنہ چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو بچوں کو حافظ بنانا ہے، بنانا چاہیے، لیکن اس کے بعد کا بھی نظام بنانا چاہیے۔ پہلے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، حافظ بناتے، پھر اسکول میں ڈالتے ہیں، وہ جو مدری منا ہوتا ہے باپو بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پتہ نہیں ایسی لائن میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ سارا قرآن بھول جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے حافظ بنایا تو بہترین طریقہ یہ کہ اس کو آپ عالم بنائیں، کیونکہ جب بندہ حافظ بن جاتا ہے نا، اللہ پاک اس کے دماغ کو بہت کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، علم کا نور اب اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ عالم بنتا ہے تو کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں اور پھر عالم بنائیں۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا PhD، ڈاکٹر، انجینئر، ایک حدیث نہیں سنا سکتے کسی انجینئر کی فضیلت کی، کسی ڈاکٹر کی فضیلت کی۔ علماء کی فضیلتوں کے باب بھرے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے جب اور لوگ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے نا تو علماء کو روک لیا جائے گا کہ رکو، باقی لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ علماء کہتے ہیں جو عابد ہوتا ہے نا، عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، نیکی کرنے والا، وہ تیراک کی طرح ہوتا ہے جو تیرتے تیرتے دریا پار کرتا ہے، تھک بھی جاتا ہے، مگر جو عالم ہوتا ہے نا وہ کشتی کی مانند ہوتا ہے، لوگ اس میں سوار ہوتے ہیں، وہ سبھی کو پار لگا دیتا ہے۔ تو اب لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے، جناب خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے، اللہ کو دن دکھائے کہ خاندان میں ایک مفتی ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ ایسے بچے بناؤ تو انشاءاللہ یہ مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنیں گے۔ آج بچوں پہ توجہ نہیں دیتے ماں باپ، بعد میں سر پکڑ کے روتے بھی ہیں بچہ نشے میں چلا گیا، غلط صحبت میں چلا گیا۔ آپ کو چاہیے تھا
کہ آپ اس کی ایسی تربیت کرتے. اچھا مدنی ماحول آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ہے جہاں بچوں کی تربیت کا انتظام بھی موجود ہے, بچیوں کی تربیت کا انتظام بھی ہے, والد کی تربیت کا انتظام بھی ہے, والدہ کی تربیت کا انتظام بھی ہے. ہر طرف دعوت اسلامی نے مدرسے, جامعات, پھر ماشاءاللہ گھر بیٹھ کر مدنی چینل دیکھیں تو سب کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سوچ لینا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد اگر نیک ہوئی نا تو وہ کام آئے گی. روایت سنی نا آپ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے, اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا, تھوڑے عرصے بعد واپس آئے, اسی قبر کے پاس سے گزرے تو اس میں انوار و تجلیات کی بارش. آپ نے کہا یا اللہ پہلے عذاب ہو رہا تھا اب رحمتیں برس رہی ہیں, یہ سب کیسے ہوا؟ ارشاد باری ہوا عیسیٰ جب یہ بندہ دنیا سے گیا تھا گناہگار تھا, بڑے گناہ کیے تھے, قبر میں عذاب ہو رہا تھا, مگر اپنی بیوی کو پریگننٹ حاملہ چھوڑ کے مرا تھا. اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور یہ بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو مدرسے گیا, اور جب مدرسے گیا تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اس کے بیٹے نے زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارا, اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں, میں نے اس کے عذاب کو دور کر دیا. بیٹا اللہ کو پکارے مغفرت باپ کی ہو جاتی ہے, لیکن اگر باپ بیٹے کی ایسی تربیت کرے کہ وہ نشہ کرے, وہ بے حیائی کے کام کرے, وہ غلط کام کرے, حرام روزی اس کے لیے چھوڑ کر جائیں گے تو یہ ہماری پنشمنٹ اور پٹائی کا باعث ہوگا. اللہ کرے کہ ہماری اولاد نیک بنے. اور یہاں اپنے بچوں سے بھی بات کر لوں کہ جن کے ماں باپ چلے گئے یا ماں باپ بوڑھے ہیں, ایسے کام نہ کرنا جس سے ماں باپ کو قبر میں تکلیف ہو. اگر وہ چلے گئے ہیں نا تو ان کے لیے خوب اصالہ ثواب کرو, صدقہ خیرات کرو, نمازیں پڑھو, دعائیں کرو کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. قرآن کہتا ہے کیسے دعا کرنی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے رحمت کر جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحمت کی, ہمیں تکلیف نہیں